تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے عمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بحکم حضرت محمد مصطفیٰ ثابت ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بہنیں اور جو آئی ہیں انہوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، لیکن میں عمرے کا احرام باندھ کے آئی تھی اور حج سے پہلے حیض آ گیا، میں عمرہ نہ کر سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اب آپ نے نیت جو ہے حج کی کر لو، تو لہذا وہ عمرہ بھی کر کے جائیں گی، حج بھی کر کے جائیں گی، میں صرف حج کر کے جاؤں گی، میرا عمرہ تو ہوا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر تنعیم جا کے مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر۔ تو اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث کی نص موجود ہے، قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے، وہاں کسی کے قول کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے تو کسی دوسرے کی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہم عرض کریں گے کہ جیسے حدیث کا پڑھنا جو ہے ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ لا تصلی الحائض الا فی خمارها۔ اب حائض کا معنی ہے حیض والی عورت۔ حضور نے فرمایا یعنی کوئی حیض والی عورت نماز نہ پڑھے مگر اپنے دوپٹہ اوڑھ کے، یعنی اب حیض والی اگر دوپٹہ اوڑھ لے تو نماز جائز ہو گئی۔ اب حدیث کے لفظ تو یہی ہے۔ تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں حائض سے مراد حیض والی عورت نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے لا تصلی الحائض مانا البالغہ، تو وہ لڑکی جس کو حیض آ جائے مانا اب بالغ ہو گئی ہے، اب بڑی ہو گئی ہے۔ تو اب بالغہ عورت کا بغیر دوپٹے کی نماز پڑھنا حرام ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ حیض ہو دوپٹہ اوڑھ لے اور نماز پڑھ لے۔ تو حدیث کا پڑھنا بھی ضروری، عمل کرنا بھی ضروری، اور سمجھنا بھی ضروری۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ جیسے بعض میرے بھائی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے جو ہیں مکے سے احرام باندھیں گے۔ وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی عمرہ کر لو، اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، تو مکے والے ہو، مکے سے عمرہ کرو۔ اب اگر اس حدیث پہ بھی ان کی نظر ہوتی، اسی لیے ہم اپنی تحقیق پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنے اسلاف جو گزرے ہیں صحابہ، تابعین، اور ان
کے بعد ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، ان کی باتوں کو ہم اپنے قول پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اقربہم زمانا الی رسول اللہ، ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے، ان کا تقوی ہم سے زیادہ ہے، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، ان کی نظر احادیث رسول اللہ پہ وسیع ہے۔ اب ہمارے سامنے تو ایک حدیث ہوگی کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں، لیکن اگر مکے والے عمرے کا احرام مکے سے باندھنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کو تکلیف کیوں دیتے کہ تم مسجد عائشہ جاؤ؟ مکے میں تو موجود تھی بیوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے واپس آئے ہیں تو آج کل جسے آپ معابدہ کہتے ہیں، یہاں حضور کے خیمے لگائے گئے، تو حضور مکے میں تو بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں احرام کی نیت کرو، جاؤ عمرہ کرو۔ یہ تو نہ فرماتے نا کہ اپنے بھائی کو لے کے تنعیم جاؤ۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مکے والا بھی اگر عمرہ کرنا چاہے گا تو لازم ہے کہ وہ حد حرم سے باہر نکلے گا۔ اب حد حرم سے باہر نکلنے میں چونکہ تنعیم قریب ہے، اس لیے حضور نے حکم دیا کہ تنعیم چلے جاؤ، ورنہ جعرانہ بھی دور تھا، عرفات بھی دور تھا، اقرب الحل جو ہے مکے کے قریب وہ تنعیم ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھ آئے، اچھا وہ حدیث اہل مکہ من مکہ، اس پہ کیسے عمل کریں گے؟ وہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ مکے والے جب حج پہ جائیں گے اب ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ مکے والے مکے سے نیت کر کے حج پہ چل پڑیں گے۔ تو اس حدیث کا عمل حج میں ہو گیا، اس حدیث کا عمل جو ہے وہ عمرے میں ہو۔ جب حضور کا قول آ گیا تو پھر پوچھنا جی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عقل کی بات ہے۔ اچھا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو بی بی عائشہ کے لیے تھا، تو نبی فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے، تمہارے بعد امت قیامت تک کوئی عمرہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے تو پابندی نہیں لگائی، تم نے پابندی کہاں سے لگا لی؟ اور اگر پھر یہ عمرہ صرف عورت کے لیے تھا تو عبداللہ ابن زبیر نے کیوں کیا؟ اگر یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا تو عبداللہ ابن عمر عمرہ کرتے تھے، اور ساری زندگی امت محمد مصطفیٰ عمرہ کرتی رہی اور آج تک بھی الحمدللہ عمرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہاں باقی بات یہ ہے کہ نفلی عمرے ہیں، کوئی کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔